السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج پاکستان کے حوالے سے ہم خبریں جو ہیں اس پہ کچھ اپنا تجزیہ دیں گے، اس کے بعد پھر تھوڑا سا بین الاقوامی خبروں پر بھی آپ سے کچھ اپنا تجزیہ دیں گے۔ آج چند پاکستان میں اہم خبریں ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آج سرگودا یونیورسٹی میں تقریر کی اور اس تقریر میں انہوں نے کہا کہ وہ جلد ہی مارچ کی کال دیں گے۔ ایک طرف تو آپ کو ہم نے کہا بھی تھا اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ بات چیت جاری ہے، اوبویسلی بالکل جاری ہے اور معاملات چل رہے ہیں، لیکن دونوں جانب سے جو ہے دباؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ مطلب دونوں فریقین حکومت اس وقت بیسیکلی فریق تو تین ہیں، ایک حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے اور عمران خان ہے، اور تینوں کے درمیان ٹرائنگلر جو ہے نا پس پردہ معاملات چل رہے ہیں۔ گورنمنٹ کی کوشش یہ ہے کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو وہ مجبور کرتی ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو ان کے ساتھ چلنے پر مجبور کیا جائے، یا کچھ ایسا ہو کہ اگر عمران خان صاحب نہیں چل سکتے ساتھ تو کم از کم ان کو ریلیف دینے کی بات کریں۔ اور ریلیف تو بیسیکلی وہ ایک NRO-2 کی شکل میں وہ کہ مل ہی گیا، لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ کچھ معاملات سارے ریورس ہو رہے ہیں تو وہ خطرہ بھی ہے، اور جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ وہ ہے چیز کہ اچانک کچھ نہ کچھ معاملات ریورس ہوں گے، اور سب جسے کہتے ہیں نا، میں نے کہا تھا کہ بڑا آپریشن تو وہ ختم نہیں ہو رہا، مطلب وہ ایک چیز سٹینڈ کر رہی ہے، وہ فیصلے ہو چکے ہیں، لیکن اس کے بیونڈ مطلب یہ ہے جو معاملات جو میں آپ سے بتا رہا ہوں۔ تو دونوں طرف جو ہے نا مطلب ٹرائنگلر طور پہ ایک دوسرے کو کوشش کر رہے ہیں۔ تین فریق ہیں۔ عمران خان کی کوشش یہ ہے کہ وہ اپنے طور پہ جو ان کے معاملات ہیں وہ اس طرح سے سامنے لے کے آئیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کی ڈیل ہو جائے، اور جو وہ چاہتے ہیں PDM کے حوالے سے جو ان کا نیریٹو ہے وہ بھی ایک اس میں کامیابی ہو جائے، اور جبکہ PDM یہ چاہتی ہے کہ جو ان کا نیریٹو ہے کہ عمران خان کو ٹوٹل ہٹا دیا جائے، یا اگر ہٹا نہیں سکتے تو ان کو کم از کم سیاست میں ان کے کردار کو کم کیا جائے۔ اور جو اسٹیبلشمنٹ کا نیریٹو یہ ہے کہ حالات جو ہیں کسی طریقے سے مستحکم ہو جائیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے تو دیکھ لیا کہ یہ جو رجیم چینج کی جو پریکٹس ہوئی ہے وہ بنیادی طور پر درست نہیں ہوئی، تو وہ اب چاہتے ہیں کہ معاملات کو درست کیا جائے۔ تو یہ ساری صورتحال چل رہی ہے۔ اب اسی پس منظر کے اندر میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو ادارے ہیں وہ آپ کو کہیں نہ کہیں اس میں خاص طور پہ عدلیہ بھی آپ کو اپنا کردار ادا کرتی نظر آئے گی۔ تو آج آپ نے دیکھا سپریم کورٹ، لوگ تو کہہ رہے تھے، سب لوگ کہہ رہے تھے، لیکن ہم نے آپ سے، اگر میرا ویلاگ آپ دیکھتے ہوں، غور سے دیکھتے ہوں، تو میں نے اپنے ویلاگس میں کہہ دیا تھا کہ گو کہ سپریم کورٹ کی آج کی ہیئرنگ بڑی اہم ہے، لیکن میں نے کہا تھا کہ آپ نظر رکھیے گا اطہر من اللہ پہ اور اپنے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر، ان دونوں کے اوپر نظر رکھیں، اور ان کے تمام جو ان جیسے جو ججز ہیں ان کے اوپر نظر رکھیں، وہ آپ کو غیر جانبدار فیصلے کرتے نظر آئیں گے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں بڑا غیر جانبدار اور بہترین فیصلہ کیا، حکومت بڑے زبردست سٹینڈ لے کر گئی تھی، مرکزی حکومت گئی تھی، کوئی معمولی مطلب کو ہمہ جمعہ تو نہیں کیا تھا، مرکزی حکومت سٹینڈ لیا تھا کہ جناب ان کو روکا جائے، اور ساتھ میں انہوں نے پھر وہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس میں فیصل واوڈا کی تقریریں بھی تھیں، اور آپ کے جو میزائل ہیں چودھری PTI کے جو میزائل ہیں جو کسی وقت پتہ نہیں لگتا کہ کس وقت کہاں چل جائے، تو وہ فواد چودھری صاحب ان کے بیانات بڑا بہترین مطلب کیس۔ اب میں کیوں میرا تو کام یہ نہیں نا کہ چیزیں بلا وجہ کے لیے کھولنا یا دستاویزات کسی کھولنا، لیکن جو چیزیں وہاں گئی تھیں جو مجھے بتائی گئی وہ بڑی سالڈ تھی۔ مطلب اس کے لیے کوئی اگر چاہتا، اگر سپریم کورٹ اگر تھوڑا سا بھی اگر ذرا سا کہتے ہیں جھکا اگر ہوتا تو وہ مطلب کر سکتے تھے، ان کو پابند کر سکتے تھے کہ آپ یہ نہ کریں، یا ان کو بلا سکتے تھے کہ آپ کا یہ بیان ایٹسٹرا ایٹسٹرا، لیکن بہترین فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب جو ایک چیز ہوئی نہیں ہے، ایک عمل ہوا ہی نہیں ہے، اس کے اوپر آپ ہم سے توقع کر رہے ہیں کہ ہم فیصلہ دے دیں، لہٰذا فی الحال انہوں نے کہا کہ پہلے دیکھیں اس کے بعد دیکھیں گے۔ تو اب اس میں سپریم کورٹ نے بہترین فیصلہ کیا، نہیں ایک طریقے سے عمران خان کو بھی سمجھا دیا اور ان کو بھی کہ مطمئن کر دیا کہ بھائی آپ جو چکر میں ہیں نا تو آپ اس چکر سے ذرا نکل آئیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہترین فیصلہ تھا۔ تو جو جیسے میں نے کہا نا کہ سب اپنے اپنے داؤ اس وقت چل رہے ہیں۔ اچھا، اب دوسری طرف حکومت نے یہاں سے تو ناکامی ہوئی، دوسری طرف پھر انہوں نے اپنا ایک دوسرا تیر پھینکا۔ دوسرا تیر کیا پھینکا انہوں نے اعظم خان کو بلوا لیا۔ اعظم خان کو کہا کہ جناب آپ آ جائیے، 25 اکتوبر کو FI نے بلوا لیا کہ آپ آ جائیں جناب، وہ پھر آپ سے وہ عمران خان کے معاملات اور یہ وہ فلانا۔
تو بنیادی طور پر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ معاملات جو ہیں چل رہے ہیں، مطلب پس پردہ وہ بھی چل رہے ہیں، پس پردہ بات چیت بھی چل رہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ چل تو رہے ہیں جیسے جا رہے ہیں پیچھے، لیکن اب اس کو آپ ٹرک کی بتی کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹرک جب جائیں تو ہو سکتا ہے کہ جب جائیں تو پتہ لگا خالی بتی چلی ہو، لیکن جب جائیں تو پتہ لگا حقیقت میں بتی کے ساتھ ساتھ ٹرک بھی چل رہا ہے۔ تو بڑے جسے کہتے ہیں کہ ڈاجنگ اس وقت جو ہے نا ایشوز چل رہے ہیں، اور بڑی مطلب سچویشن بڑی دلچسپ ہے اس وقت۔ تو یہ اب ایک صورتحال ہے، اور آپ نے میرے جو بات آپ کو کر رہا ہوں اس سے اندازہ لگا لیا ہوگا آپ نے، کیونکہ جس وقت افشا پی ڈی ایم کو نظر بھی آ رہا ہے کہ ان کو اتنی اچیومنٹ نہیں ہو رہی، تو وہ اپنے طور پہ وزیر دفاع کا آپ بیان دیکھ لیں، خواجہ آصف صاحب نے کھڑے ہو کر اسمبلی میں کیا کہا تھا، وہ تو انہوں نے پھر دوبارہ جناب اسٹیبلشمنٹ کو لتاڑنا شروع کر دیا۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ یہ وزیر دفاع ہیں، معمولی بات نہیں ہے، وزیر دفاع یہ دنیا میں یہ بھی پاکستان کے اندر ایک تاریخ رقم ہو رہی ہے کہ وزیر دفاع یعنی ڈیفنس منسٹر جو ہے وہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو اور اپنی فوج کے اوپر وہ اس کے اوپر انگلیاں اٹھاتا ہے یا ان کے وہ کپڑے اتارتا ہے، ان کے اوپر تنقید کرتا ہے۔ دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بھی ڈیفنس منسٹر یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کے معاملات غلط وہ فوری طور پر مستعفی ہو جاتا ہے اختلافات کی وجہ سے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے اپنی اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرے۔ وہ بھی آپ کو کام پاکستان میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ خیر، تو یہ تو ہو گئی کورٹ کے حوالے سے۔ اچھا، ایک بات میں نے نوٹ کی کہ آج کل مین اسٹریم میڈیا میں اور کوئی وی لاگز وغیرہ والے بھی بہت سارے بڑے وی لاگر کی بات کر رہا ہوں میں، اپنے جیسے چھوٹوں کی بات نہیں کر رہا، ہم تو خیر کسی گنتی میں نہیں ہیں، لیکن جو بڑے بڑے وی لاگرز ہیں پاکستان میں ان کے درمیان اور مین اسٹریم میڈیا کے اندر بھی مجھ سے کچھ لوگوں نے پوچھا بھی، میں نے دیکھا کہ جناب وہ ملاقات دوسری ہو گئی، تیسری ہو گئی، اس کے اوپر وہ لوگ فٹافٹ جو ہے لوگ بنا دیتے ہیں وی لاگ، اور پھر لوگ اس کے پاس اس پس منظر پہ مجھ سے جو ہے لوگ ڈی ایم کرتے ہیں، یا میرے تعلقات والے جن کے پاس میرے کانٹیکٹس بھی ہیں وہ پھر میرے سے رابطہ کرتے ہیں کہ جی فیصل صاحب فلاں بڑے وی لاگر نے کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں ٹی وی پہ خبر چل رہی تھی۔ دیکھیے، میں نے آپ کو ایک بات پہلے بھی بتائی کہ جو بڑے وی لاگرز ہیں نا وہ بہت زیادہ جانتے ہیں، ان کے اپنی سورسز ہوتی ہیں۔ اچھا، اس میں سے بہت سارے لوگ جو ہے نا بڑے جو وی لاگرز ہیں وہ کمرشل بھی ہیں، وہ وی لاگ کرتے ہیں اپنے، آپ نے دیکھا کہ 3 گھنٹے بعد ذرا سی کوئی بات ہوئی ایک فوراً وی لاگ ہو گیا، 2 گھنٹے بعد پھر ایک وی لاگ آ گیا۔ تو وہ سوال ہی پتا تھا کہ وہ تو پتہ کمرشل ہے، وہ ہر چیز کے اوپر ایک بات کے اوپر ایک وی لاگ ڈال دیتے ہیں، کیونکہ ان کو وہ ڈالرز ملتے ہیں، گزر مبادلہ وغیرہ آتا ہے آپ کو پتہ ہے یوٹیوب پہ۔ تو اب میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا نا کہ میں ہر ایک لوگوں کو کسی نے کہہ دیجئے فلاں صاحب نے یہ کہہ دیا اس کے بارے میں، تو وہ میں اس لیے ذرا پلیز اسے میں تھوڑا سا آپ کو وضاحت کروں کہ مجھ سے لوگ نہ کسی وی لاگرز کے بارے میں نہ مجھ سے سوال نہ کیا کریں۔ وی لاگرز جو کرتے ہیں وہ آپ کریں، آپ دیکھیں ان کی بات، لیکن ان کے حوالے سے نہ مجھ سے نہ پوچھا کریں، ان کی اپنی معلومات ہیں، مجھ سے زیادہ اچھا جانتے ہیں، اور میرے پاس میں تو یہ کام نہیں کرتا، میں تو آپ ہوتا ہے کہ میرے پاس مشکل سے ٹائم ہوتا ہے، میں 24 گھنٹے ایک دن میں ایک کرتا ہوں، اور حقیقت میں دیکھا ہے تو وی لاگ آپ نارملی ایک دن میں ایک ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے خبریں دیکھنی ہوتی ہیں، خبروں کو چیک کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے خواہشیں بیان کرنی تو پھر تو دن کے اندر بیٹھ کے فارغ بندہ 6 وی لاگ ڈال دے اور ڈالرز آتے رہے، لیکن بیسکلی میرا تو وہ ایم نہیں ہے۔ تو اس لیے تھوڑا سا میں آپ کو ایک وضاحت کی کہ پلیز اگر جو وی لاگرز جو کرتے ہیں نا اس حوالے سے مجھ سے سوالات نہ کیا کریں۔ آپ جو جرنل ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کو عدلیہ سے متعلق، پولیٹیشینز کے متعلق، کوئی انٹرنیشنل کوئی ہے وہ آپ مجھ سے کریں، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا۔ تو یہ ایک تھوڑی سی وضاحت میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا۔ اب آ جائیے ذرا توشہ خانے کی طرف۔ دیکھیے توشہ خانے کی طرف میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، میں کب سے کہہ رہا ہوں، عمران خان صاحب کو بھی کہا تھا، اور جو میرے لوگ پہنچاتے ہیں ان کو بھی میں نے کہا تھا کہ عدلیہ کے ذریعے عمران خان کے اوپر یہ حکومت کچھ نہیں کر سکے گی، اگر وہ کچھ کرے گی تو الیکشن کمیشن کے ذریعے کرے گی، اور الیکشن کمیشن کے اندر جو عمران خان کے حوالے سے جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، جو اب پتہ نہیں آج اب لفافہ تو اب کہتے ہیں کہ کیونکہ لفافہ وہ سیل ہو جاتا ہے، لیکن گزشتہ 3 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، یعنی آج کیا ہے، آج ہے جمعرات، میں بات کر رہا ہوں پیر کی۔ پیر تک جو لفافہ بند تھا، جو لفافے کے اندر جو چیزیں موجود تھیں اس کے اندر فیصلہ وہ عمران خان کے خلاف تھا، لیکن جو کہ پس پردہ مذاکرات چل رہے ہیں۔ اب مجھے اس کے بعد نہیں پتہ لگا کہ یہ کیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کیونکہ جو پس پردہ مذاکرات چل رہے ہیں اس مذاکرات کے اندر کچھ عمران خان سے کچھ لو اور کچھ دو کے اوپر بات ہوئی، جو میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ اسی بنیاد کے اوپر عمران خان صاحب اسمبلی میں جا بھی سکتے ہیں۔ تو اگر عمران خان صاحب نے اسمبلیوں میں جانے پہ رضامندی اگر ظاہر کر دی اور پس پردہ ان کو یقین دہانی کرا دی کہ ہم اسمبلیوں میں جانے کے لیے تیار ہیں، تو پھر لامحالہ سی بات ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے یہ بدل دیا جائے گا اور عمران خان کے خلاف نہیں جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے جو یہ فیصلہ وہ یہ تھا کہ عمران خان کو انہوں نے ہر صورت میں نااہل کرنا ہے، اور جو میں نے بتایا کہ پیر تک یہ فیصلہ تھا، لیکن اب اس کے بعد مجھے نہیں پتہ لگا، میں نے کوشش تو کی ہے اپنے طور پہ، لیکن یہ میرا تجزیہ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ عمران خان کے حوالے سے بدل بھی سکتا ہے، یعنی ان کو کل مطلب بدلنے سے مراد یہ کہ پہلے تو ان کا تھا پروگرام نااہل کرنا ہے، لیکن وہ نااہل کر نہیں سکتے، بنیادی طور پر
ویسے دینے کو تو فیصلہ کچھ بھی دے دیں, مطلب وہ نہائل کر دیں, ہو سکتا ہے ان کو سزا بھی کر دیں, لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلا جو لوگ مجھے فالو کرتے ہیں میں نے کہا تھا کہ ایک چیز جو ہے نا آپ نظر میں رکھیں, اگر عمران خان کو کل خدا نخواستہ اگر نااہل کر دیتے ہیں, جس کا کہ پیر تک کا تھا کہ عمران خان کے خلاف ہی فیصلہ جائے گا, اور آج بھی مجھ سے کسی نے ٹویٹر پہ پوچھا تھا تو میں نے کہا کہ پیر تک جو مجھے پتا ہے کہ وہ فیصلہ ان کے خلاف تھا, لیکن اب یہ منگل بدھ جمعرات 3 دن تک پس پردہ بات چیت ہوتی رہی ہے, ملاقاتیں ان کی 2-3 ہوتی رہی ہیں. اب فوری طور پہ کیونکہ میں دوسرے معاملات کے اندر بھی بزی ہوتا ہوں, میں سارے فارغ تو نہیں ہوں, مطلب جیسے اپنا ویلاگ کے اوپر تو مطلب کوئی پروفیشنل جرنلسٹ تو نہیں ہوں کہ میں سارا دن بیٹھ کے بس پاکستان میں مطلب لوگوں سے رابطہ کرتا ہوں, کیا ہوا. ظاہر ہے میرے اپنی بھی کچھ مصروفیات ہوتی ہیں, کوئی بین الاقوامی معاملات ہیں, اس کے بعد میں جب ٹائم نکالتا ہوں تو پھر آپ کو جو صحیح چیز ہوتی ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں. تو لہٰذا پیر تک کے حوالے سے میں نے بتایا کہ پیر تک کا معاملہ جو تھا ان کے عمران کے خلاف تھا, لیکن چونکہ اب پس پردہ بیک چینل کے جو مذاکرات ہوتے ہیں اس پس منظر میں مجھے لگتا ہے کیونکہ ابھی تک مذاکرات کامیابی سے جاری ہیں, کیونکہ اگر نہیں ہوتا تو عمران خان صاحب نے فوری کال دے دینی تھی, لیکن عمران خان صاحب نے ابھی تک کال نہیں دی. تو میں آپ کو پس منظر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ڈیٹ مین کہ کچھ معاملات جو ہیں کہیں چل رہے ہیں, اگر چل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یقین دہانیاں ہو گئی ہیں, کیونکہ آج یہ بات کہی گئی تھی جو مجھے پتہ لگا جو سیکنڈ ٹیئر جو ہے مطلب مذاکرات کی جو عمران خان کے درمیان یا اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جن کے رابطے ہیں, ان سے کہا گیا تھا کہ جناب ایک طرف تو آپ ہم سے بات چیت کر رہے ہیں, ہماری آپ کی بات چیت چل رہی ہے, بہت اچھی چل رہی ہے, ٹھیک ہے, ہم بھی نہیں چاہتے کہ ملک جو ہے مطلب کسی قسم کا کوئی کیوس کا شکار ہو, لیکن یہ اب کیا یہ آپ کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ کو کیا ہوگا. تو ان کو یہ کہا گیا کہ آپ فکر نہ کریں, وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. کس نے کہا, کون کہا, وہ آپ خود سمجھتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ کہ کل 2 بجے بعد پتہ لگے گا, لیکن میرا جو ایک خیال ہے, ابھی تک میں خبر تو نہیں دے رہا, یہ میرا خیال ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے حق میں فیصلہ جو ہے تبدیل ہو جائے, لیکن خبر میری وہی پرانی تھی, پیر تک کے فیصلہ ان کے خلاف ہے, لیکن اب میرا یہ تجزیہ, وہ پہلے خبر تھی اب میرا تجزیہ ہے, اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. یا ہو سکتا ہے اگر کل صبح تک مجھے پتہ لگ گیا تو میں ضرور پھر ٹویٹر کے اوپر کر دوں گا, بتا دوں گا کہ کیا فیصلہ ہے, لیکن ابھی تک یہ ہے کہ فیصلہ ان کے خلاف ہی تھا, لیکن اب مذاکرات چل رہے ہیں. اور اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ابھی بھی اس وقت بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر ٹیلی فونوں کے ذریعے بات چیت چل رہی ہے. تو ہو سکتا ہے, اور کل 2 بجے کا ٹائم بھی اسی لیے رکھا گیا ہے کہ کچھ 1-2 پوائنٹ جو ہیں جس میں نے کہا نا کہ اسمبلی کے جانے کے حوالے سے ایک مسئلہ پھنسا ہوا ہے, اسمبلی کے جانے کے حوالے سے پھنسا ہوا. باقی جو NRO وغیرہ دیا ہے اس کے پتہ وہ تو آپ کو ہو ہی گیا. آج آپ کو معلوم ہے کہ وہ آصف زرداری کے حوالے سے بھی انہوں نے نیب نے درخواستیں واپس لے لی ہیں کہ جو نیب کی جو تھی نا اپلیکیشن, تو وہ بھی جو ہوا ہے وہ بھی معاملہ پس پردہ کسی مذاکرات کے ذریعے ہوا ہے. تو جس میں آپ سے بڑی الجھی ہوئی سچویشن ہے, کیونکہ حالات ملک کے بڑے خراب ہو رہے ہیں, کیونکہ پاکستان کے اندر آپ کو توانائی کا ساری دنیا میں مسئلہ پڑ رہا ہے. اور آپ کو کل میں نے بتایا تھا کہ پاکستان جو ہے دوبارہ اوپیک پلس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو اوپیک پلس کے ساتھ کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر دوبارہ جو ہے کہیں نہ کہیں اب غیر محسوس طریقے سے, یعنی پاکستان جو ہے کو پتہ لگ گیا ہے, میں نے آپ سے کہا تھا کہ سارے معاملات ریورس ہو رہے ہیں. تو ریورس ہونے کا مطلب یہ ہم پھر دوبارہ چین اور روس کے قریب جا رہے ہیں. اور اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں ہمارے شہباز شریف صاحب وہ جا رہے ہیں چائنا, عنقریب وہ جانے والے ہیں. اور سعودی عرب کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سعودی عرب نے جب وہ اوپیک پلس کی بات کی تو پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان کیا ہے. اس کی وجہ سے شاید ہو سکتا ہے سعودی عرب کی 2 شخصیات جو ہیں, 1 یا 2 شخصیات ہو سکتا ہے شاید اگلے ہفتے رواں ہفتے جو ہے پاکستان کا دورہ کریں گی اہم, اور اس کے اندر بہت سارے معاملات طے ہوں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو روس سے خریدنے کی جو بات کی جا رہی ہے, اور وہ مجھے لگتا ہے کہ یا تو وہ سعودی عرب سے کے تھرو لیں گے یا پھر یہ ایران کے تھرو لیں گے. دیکھیں کیا ہوتا ہے, کیونکہ ایران پر بھی پابندیاں ہیں براہ راست, کیونکہ اصل میں نے پتا ہے کہ روس سے ہم لے تو سکتے ہیں, لیکن شاید مجھے کسی نے بتایا تھا کوئی ٹیکنیکل اسپیسیفکیشنز ہیں ہماری, وہ ریفائنری کا کوئی مسئلہ, ان کا جو ایک آئل نکلتا ہے اس کو جو ریفائن کرنا پڑتا ہے اس کی فی الحال فیسلٹی ہمارے پاس نہیں ہے. تو مائٹ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی خبر نہیں ہے, لیکن میں آپ کو خیال بتا رہا ہوں کہ یا سعودی عرب یا ایران ان کے ذریعے سے ہو سکتا ہے, کیونکہ ان کے پاس یہ ہے کہ وہ وہاں سے کر سکتے ہیں. تو یہ ساری دنیا کے اندر جو اس وقت صورتحال ہو رہی ہے, اس تمام صورتحال کے اندر ضروری ہو گیا کہ پاکستان کے اندر اب اس تمام معاملات کو نا اسٹیبل کیا جائے. اور ہم ابھی تک جو ہے اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں, جبکہ دنیا کے اندر حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں. اور پیوٹن نے, میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ پیوٹن نے جو حکمت عملی اپنائی ہے, پیوٹن کو چونکہ وہ دیوار سے لگا رہے ہیں اور کچھ جو طاغوتی قوتیں ہیں, اور میں نے آج کسی سے بات بھی کی تھی پریس کے اندر, تو وہ جو ہے نا جو کیا کہتے ہیں یار دجالی قوت والے جو مناسب آپ سمجھ لیں جو دنیا کے اندر مطلب لانا چاہتے ہیں حالات خراب, وہ جنگ کو بڑھا رہی ہیں. تو وہ اب پھر معاملہ یوکرائن پھر دوبارہ جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے, بیلاروس آ چکا ہے, ایران آلریڈی آپ کو پتا ہے اس کے اندر انوالو ہو چکا ہے. اچھا پھر پیوٹن کی صاحب کی کوشش یہ ہے کہ وہ مجبور ہو رہے ہیں, تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اب میں اس کو آگے بڑھاؤں. وہ سوچ رہے ہیں کہ جب آگے بڑھنا ہی ہے, جب ہمیں نقصان اٹھانا ہے تو پھر دوسرے بھی اٹھائیں. اب وہ نتیجہ ہو گیا کہ سردیاں آ رہی ہیں, میں نے آپ کو بتایا سردیوں کے اندر پرابلم ہو رہی ہے. اب وہ یہ ہے کہ یہاں سردیوں کے اندر گیس کی قلت ہو رہی ہے,
یہاں بیلجیم کے اندر، فرانس میں، ہر جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں، اور ہنگری کے اندر اور دوسرے آسٹریا وغیرہ میں تو لوگوں نے، مجھے پتہ لگا ہے کہ وہاں سے تھیٹر کے لوگوں کی اب موت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے. تو یورپ کے اندر بہت زیادہ پینک کریٹ ہوا ہے. اور برطانیہ نے، آپ کو پتا ہے کہ برطانیہ تو بڑی تیزی سے آیا تھا نا مدد کرنے کے لیے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور جو وہاں پہ حالات خراب ہوئے تھے ان کی جو نئی وزیر اعظم آئی تھی انہوں نے اٹھا کے جلدی جلدی جناب الٹے سیدھے وہ کر دیے پیکیج، اور جو ہے لوگوں کو دیے. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ سارا معاملہ جو ہے، سارا جو ایک تھا نا بیلنس، وہ بگڑ گیا. نتیجہ کیا کہ ان کو جانا پڑ گیا. میرے خیال سے برطانیہ کی ہسٹری کی سب سے کم مدت کی وزیر اعظم کی وہ آج استعفیٰ دے کے اسٹیپ ڈاؤن کر گئیں. تو یہ سارے صورتحال ہے. تو ساری دنیا کے اندر بڑی سازشیں، بڑے معاملات چل رہے ہیں، اور ہم جو ہے ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. جنرل ہماری پسند کا ہونا چاہیے، چیف ہماری پسند کا ہونا چاہیے، اس کو معاف کر دو، اس کو یہ کر دو، اس کی خبر ادھر، اس کی خبر. تو یہ دنیا میں مطلب ریاستیں اس طرح نہیں چلتی. حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں بہت کچھ. اور شام کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، شام کے اندر یہ جو داعش وغیرہ، پاکستان کے بارڈرز کے اوپر بھی داعش آئی ہوئی ہے. تو ابھی ایک نئی خبر جو کنفرم ہوئی ہے سفارتی ذریعے سے، پاکستان میں تو خیر نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شام کے اندر جتنے حالات خراب ہوئے ہیں، اور آپ کو پتا وہاں بھی داعش کو لا کے لانچ کیا گیا تھا. آج یہ پتہ لگا کہ داعش کو لانچ کیا گیا تھا، اور ان کے ذریعے پیسے جو ہے نا، وہ ایک فرم ہے فرانس کی، لافارج، ایک سیمنٹ کمپنی ہے، اور سیمنٹ کمپنی کے ذریعے اس کو جناب $10 ملین کی جناب وہ امداد دی گئی تھی. انہوں نے وہاں پہ شام کے اندر قتل عام اور مسلمانوں کا اور سارا خانہ جنگی وغیرہ کرائی. تو یہ جو ہوتی ہے نا، جو بڑی بڑی NGOs وغیرہ، ان سے بھی بڑا محتاط رہنا پڑتا ہے. تو دنیا کے اندر حالات جو نا بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، بڑی تیزی سے نئے اتحاد بن رہے ہیں، بڑے نئی وہ صف بندیاں ہو رہی ہیں. لیکن ہم لوگ جو ہیں اسی طرح پھنسے ہوئے ہیں. اور ابھی یوکرائن کا معاملہ بہت زیادہ بگڑتا جا رہا ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یوکرائن کی جنگ کو بڑھایا جا رہا ہے آگے، اور مجھے یہ خطرہ ہے. میں نے بلکہ بات کی تھی کل، ڈے بیفور یسٹرڈے، کچھ پریس کے اندر، فورن پریس میں کچھ جگہ تو مجھے کرٹیسائز بھی کیا گیا، لیکن آج اس بات کو ایکسیپٹ بھی کر رہا ہے. میں نے کہا تھا کہ بھائی زیلنسکی جو ہے وہ بنیادی طور پر ہائی جیک ہو چکا ہے بڑی قوتوں کے ہاتھوں، اور وہ اپنی قوم کو بھی تباہ کر رہا ہے اور اپنے ملک کو بھی تباہ کر رہا ہے. کیونکہ بیسکلی آپ کو بتایا، میں نے کہا وہ یہودی ہے، زائنسٹ ہے وہ، تو وہ اس کو پرواہ نہیں ہے. زائنسٹ کا جو پلان ہے، اب میں مختصراً بات کروں، آپ کو پتہ ہی ہے سارا کیا ہے، تو وہ ان کو پرواہ نہیں، ڈیم کیئر کہ بھائی ہمارا ملک تباہ ہو رہا ہے. تو مجھے شک تھا، میں نے کہا کہ شاید ہو سکتا ہے کوئی جو ٹیکٹیکل ویپنز ہوتے ہیں جو بہت محتاط ایک علاقے کے اندر جو ہے نا، بہت ہی ایک محدود علاقے کے اندر وہ نیوکلیئر پھیلا سکتے ہیں اپنا مطلب تابکاری. تو میں نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کسی ٹیکٹیکل ویپن کے ذریعے اپنے علاقے کے اندر کچھ ایک ایسی محدود قسم کا کوئی ایک اٹیک کر دے، فالس فلیگ کر دے، اور اس پہ کہہ دے کہ جناب یہ رشیا نے کیا، اور پھر سارا الزام رشیا پہ آ جائے، اور رشیا کے خلاف جو ہے بڑا محاذ جو ہے کھل جائے، جیسے کہ نیٹو اور امریکہ چاہتا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. اس تمام صورتحال کے اندر دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل جو بھی صورتحال ہوتی ہے، کل کا دن اہم ہے، سارے معاملات ہوں گے، اس کا تجزیہ بھی دیں گے. اگر کوئی جلدی مجھے خبر مل گئی تو وہ آپ کو بتاؤں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.